السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ اچھا ناظرین، اس میں بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ ہوں گی۔ روٹین سے ہٹ کر ہم آپ کے ساتھ کرپشنز کی مختلف سٹوریاں جو ہمارے ملک کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیل چکی ہیں اس پر بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری کہانی جو ہے ثبوتوں کے ساتھ سنائیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جناح گارڈن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اس میں بدقسمتی سے اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 دہائیوں سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور لوگ لگ بھگ 8,500 یا اس میں فگر میں کوئی غلطی نہ کروں 8,500 سے بھی زیادہ افیکٹی موجود ہیں، اور تاحال وہ اس امید اور آس پر بیٹھے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور ہمیں پلاٹس دے گا جس پر اپنے گھر بنانے کے خوابوں کی تعبیر ہم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اس کے اندر ان کے کافی سارے کیسز عدالتوں کے اندر بھی پڑے ہیں، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی پڑے ہیں۔ ایک کرنل نذر صاحب کا دور تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ایک بڑی ہوپ جاگی، جی یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی آیا اس نے اپنی جیبیں بھری اور کئی اس میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اگر وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور کئی لوگ ایسے بھی آئے جو نہ ہونے کے برابر انہوں نے آئے اپنے مفادات حاصل کیے، مگر جو ایکچول اس کے ممبر ہیں، جو واقعتاً اینڈ یوزر اس کو ریئل اسٹیٹ کی لینگویج میں بولا جاتا ہے کہ جو آخری بندہ جس پہ یہ بزنس کر لیتے ہیں ریئل اسٹیٹ برادری، جو اینڈ یوزر ہوتا ہے، وہ لگ بھگ 8,500 ممبر ابھی تک اس جناح گارڈن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، کرنل نذر کے خلاف کافی مہم چلی، اس کی ٹیم کے خلاف کافی مہم چلی کہ جی یہ کرپشن کر گئے، جی یہ وہ کھا گئے، یہ اربوں روپیہ کھا گئے، یہ فلاں پروجیکٹ کھا گئے، یہ فلاں پروجیکٹ کھا گئے، اور اسی باتیں کر کے اس کے بعد ایک اور ٹیم آ گئی جس کی قیادت میجر آفتاب صاحب نے ایز اے صدر اور باقی ان کی ٹیم۔ اچھا، ان کے یہ جو بلند و بالا دعوے تھے اور ان کے جو سبز باغ تھے اس میں بھی لوگ ٹل نو پھنسے ہوئی ہیں، اسی طرح ان کی مطلب فلاح کے لیے ان کو پلاٹ دینے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ اچھا، اب وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے والے تھے کہ پرائم منسٹر پورٹل پر کسی نے ایک اپلیکیشن دی، پرائم منسٹر پورٹل کی اس درخواست پر عمل کرتے ہوئے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے وہ پوری کمیٹی ڈیزالو کر دی۔ لگ بھگ ان کے پاس کوئی 5-6 مہینے کا ٹائم تھا۔ اب دوبارہ الیکشن کا دورہ ہے۔ میرا آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، لوگ یہاں ایون نیشنل اسمبلی کے لوگ، مطلب ریٹائرڈ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے تھے، آج بھی وہ اس آس امید پر بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی اچھا بندہ آئے گا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کوآپریٹو لا کے متعلق اس سے پہلے بھی میری 1-2 ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا، چلتی رہتی ہیں، کہ جو بینیفیشری ہوتا ہے کسی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، وہ اس کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ لیکن المیہ دیکھیں کہ پچھلا جو ایک ٹینیور، پچھلی ٹیم جو آئی تھی مینجمنٹ کمیٹی، اس میں لگ بھگ ہمارے کوئی 9-10 دوست ریئل اسٹیٹ سے وابستہ تھے۔ اچھا، ان لوگوں کے کاغذات کون چیک کرتا ہے؟ کیا ممبران کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ لوگ ہیں؟ جو کوآپریٹو لا ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے باوجود چلیں وہ لوگ آ گئے۔ اب انہوں نے آ کے کیا کرنا تھا آپ بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں، چونکہ میں سال سے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب کچھ لوگ میدان میں پھر اترے ہیں چونکہ الیکشن کا دور اب پھر چل پڑا ہے۔ تو ناظرین، اس میں میں ممبران سے اپیل کروں گا بحیثیت پاکستانی، بحیثیت صافی، بحیثیت مسلمان، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ خدا را اس بار کوئی اگر بینیفیشری آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ تو پہلے بھی سوسائٹی کے ساتھ معاملات کرتے رہے ہیں اور یہ بینیفیشری ہیں، تو وہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ مجھے نہیں اس کا اندازہ کہ ادارے کس طرح ان کے کاغذات کلیئر کریں گے۔ جو ریئل ممبران ہیں، جو واقعتاً یہ درد رکھتے ہیں کہ یار ہم نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، ممبران کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ ان کو ہم پلاٹ دے سکیں، تو خدا را ان کو ووٹ دیجئے۔ باقی ان کی جو، میں کرپشن کی باتیں نہیں کرتا، ان کی جو کرپشن ہے وہ چونکہ آپ سب جانتے ہیں، جناح گارڈن کے جتنے لوگ ہیں
چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں یا اینڈ یوزر ہیں جس طرح ممبران ہوتے ہیں، تو سوسائٹی کے ممبران اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کیا لے گیا، کیا دے گیا۔ تو ناظرین، اپنا ووٹ آپ کے ضمیر کی آواز ہے، تو خدا را اس بار ایسی ٹیم لائیے جو واقعتاً ممبران کی فلاح کے لیے کام کرے۔ تو میں انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ اس بار میں ریمائنڈ کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کو ووٹ دیجئے جو واقعتاً آپ کو پلاٹ دینے کا مکمل دل سے یقین کر کے سسٹم میں آئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔